مگر سرکار نے ایک فیصلہ کر دیا کہ کچھ بھی ہو حضرت عثمان کی نجات مشکوک نہیں ہو سکتی۔ جس تاریخ غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی، جان اور مال خرچ کرنا یہ سچائی کی علامت ہے۔ جس کا دین سچا نہ ہو وہ دین کے لیے نہ جان خرچ کر سکتا ہے نہ مال۔ سرکار نے اعلان فرمایا، مسلمانوں، پہلے تم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ قبیلوں کے ساتھ لڑی ہیں، یہ پہلی جنگ ہے جو لڑنے جا رہے ہیں، یہ بادشاہوں کے ساتھ لڑنے والی ہے، اور رومن امپائر سے جنگ ہے۔ یہ رومن امپائر سے جنگ ہونا یہ معمولی کام نہیں ہے، کیونکہ پرشین کو انہوں نے بدر والے دن ہی شکست دی تھی رومنوں نے، کیونکہ ہجرت سے پہلے ایک فیصلہ ہوا تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے کفار مکہ سے ایک معاہدہ کیا ہے۔ کیا معاہدہ کیا ہے؟ کہ اگر 8 سال کے اندر اندر ہم نہ جیت سکے اور ایرانیوں کو شکست نہ ہوئی تو پھر ہم تمہیں 100 اونٹ دیں گے۔ اور حضور نے فرمایا مدت بھی بڑھاؤ، اور پہلے اونٹ بھی 100 نہیں مقرر کم ہوئے تھے، مگر سرکار فرمایا مدت بھی بڑھاؤ، اونٹوں کی تعداد بھی بڑھاؤ۔ فرمایا کہ 8 سال کے بعد بھی کچھ زیادہ سال بتائے۔ غلبت الروم، اس آیت کی تفسیر میں وہ تفصیل موجود ہے کہ کتنے سال فرمائے تھے، اور اب یہ شرط لگانا کہ اگر ہم جیت گئے تو اتنے اونٹ لیں گے، اگر ہم ہار گئے تو اتنے اونٹ دیں گے، یہ اس قسم جوا ہے۔ یہ عقود فاسدہ میں سے ہے۔ دارالحرب میں عقود فاسدہ مباح ہے، جیسا کہ آج کل لوگ بینکوں سے قرضہ سود والا لے کے مکانات خریدتے ہیں، تو سود اسلامی دنیا میں ممنوع ہے۔ اگر ایک آدمی خنزیر کا تاجر تھا، خنزیروں کے پیسے واجب الادا تھے، مسلمان ہو گیا، پیسے جو ہے وہ وصول کر سکتا ہے، کیونکہ زمانہ کفر میں خنزیر اس کے لیے مباح تھا، اس لیے وہ پیسے وصول کر سکتا ہے۔ اگر اس کے کوئی سود کے پیسے تھے، وہ کسی کے ذمہ باقی تھے، اب وہ مسلمان ہو گیا، وہ سود کے باقی پیسے نہیں لے سکتا، اس لیے کہ سود مومن کے لیے بھی حرام ہے، کافر کے لیے بھی حرام ہے۔ مگر یہ سود کی قسم کی بات بنتی ہے، عقود فاسدہ میں سے ہے۔ عقود فاسدہ کی یعنی ارریگولر بارگیننگ یا وائڈ بارگیننگ اس کا نام انگریزی میں ہونا چاہیے۔ تو اس کے مطابق انہوں نے طے کیا، سرکار نے کہا مدت بھی بڑھاؤ، اونٹوں کی تعداد بھی بڑھاؤ، اور فرمایا وہاں سے چلتے وقت ان سے فائنل کرو کہ اگر میں جیتا رہا تو میں 100 اونٹ دوں گا، اگر میں مر گیا تو میرا بیٹا عبد الرحمان دے گا۔ انہوں نے عزت ہی کی تھی، حتیٰ کہ بدر کی جنگ میں وہ لڑنے کے لیے بھی آئے تھے۔ تو اب اس کو سرکار نے لیگلائز کیوں کیا کہ عقود فاسدہ دارالحرب میں درست ہیں۔ یہاں سے امام ابو حنیفہ کے ایک اثر منقول ہے، لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، کہ کوئی سود یا کوئی عقد فاسد دارالحرب کے اندر غیر مسلم کنٹری میں مومن اور غیر مومن کے درمیان درست ہے۔ سود لینا بھی درست ہے، دینا بھی درست ہے۔ تو جس تاریخ بدر کی جنگ لڑی گئی، اس تاریخ رومنوں نے فتح حاصل کی ایرانیوں پر۔ وہ کہہ رہے تھے اس وقت جو لڑائی ہوئی ہے اس میں رومن آ رہے ہیں، ایرانی جیتے، ایرانی بھی بت پرست ہیں، ہم بھی بت پرست ہیں، وہ آگ پوجتے ہیں، ہم پتھر پوجتے ہیں، اور عیسائی اہل کتاب ہیں اور آپ بھی اہل کتاب ہیں۔ ان قریب جنگ ہوگی کہ ہم تمہیں شکست دیں گے، جس طرح کے انہوں نے رومنوں نے شکست دی ہے ایرانیوں کو۔ تو یہ بات تم نوٹ کر لو۔ اب جب وقت آیا تو ان کو شکست ہوئی، حضرت عبد الرحمان نے ان سے اونٹ مانگے، پھر وصول کیے، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے، سرکار نے وہ قبول فرمائے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ لا ربا بین المسلم اور حربی فی دار الحرب، کہ کسی مومن اور کسی کافر کے درمیان سود لینا بھی درست ہے، دینا بھی درست ہے۔ تو یہ جو اس کے اندر غلبت الروم کا جو لفظ ہے،
اس کے نیچے فٹ نوٹ ہے، اس فٹ نوٹ کو اردو میں ہے، وہ پڑھے دیکھے، پوری تفصیل موجود ہے کہ یہ ثبوت ہے کہ لا ربا بین المسلم والعربی فی دار الحرب، تو مسلمان جیت گئے۔ اب حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے جس وقت مکہ چھوڑنا چاہا، اس وقت دوستوں سے مشورہ کیا، ہر ایک کو اپنے اپنے طور پر ہجرت کی اجازت فرمائی۔ آپ نے خود ہجرت نہ فرمائی، اجازت کا انتظار کیا۔ بالآخر اجازت ہوئی تو سرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو اپنے ہمراہ لے کر کے غار میں جا کے پناہ گزین ہوئے، اور وہاں سے اگلے دنوں میں آپ نے سفر کیا، 3 راتیں اور 3 دن وہاں غار میں رہے۔ تو روزانہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو حضرت زبیر بن العوام کی اہلیہ تھی، وہ کھانا وہاں پہنچاتی رہیں، اور اس طریقے سے ان کا وقت گزرتا رہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی سفر حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر کے کیا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس کے بعد شیعہ کی تفاسیر بھی میں نے دیکھی ہے، سب نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ تھے اور کوئی ساتھ نہیں تھا۔ اور تفسیر اصل عسکری، وہ امام اصل عسکری کی تفسیر ہے، ائمہ اہل بیت میں سے، اس لیے وہ اہل سنت کے نزدیک بھی معتبر ہے، اہل شیعہ کے نزدیک بھی معتبر ہے۔ اس کے اندر ہے کہ اوحی الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یستصحب ابا بکر لانہ یوفی بہ فی السفر والحضر فی السراء والضراء، آپ کی طرف وہی ہوئی کہ اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام، آپ سفر میں ابوبکر صدیق کو ساتھ لے جائیں، کیونکہ یہ آپ کا وفادار ہوگا، سفر میں بھی، حضر میں بھی، دکھ میں بھی، سکھ میں بھی، ان کی وفاداری کا سرٹیفکیٹ رب نے بھیجا ہے۔ اس لیے یہ بات تفسیر عسکری میں لکھی ہوئی ہے، کوئی سادات کا ماننے والا ہے تو وہ صدیق کو نہ مانے تو یہ جائز بات نہیں، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ کوئی کلمہ اگر ان کی شان میں خلاف شان کہا ہے تو سچے دل سے توبہ کرے۔ جس کی شہادت صفائی رب دے، اس کے اندر شک ظاہر کرے، سوائے بدیانتی بے ایمانی کے اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو وہ ساتھ گئے، تو اس نے ثابت کر دیا کہ عقود فاسدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ سرکار نے لیگلائز کیا، یعنی تم نے ٹھیک کیا ہے، اور سچ مجھ وہ اونٹ وصول کیے گئے۔ اس نے ثابت کر دیا غیر مسلم کنٹری میں اگر آپ سود لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، لینا بھی درست ہے، دینا بھی درست ہے، اس کا ثبوت یہی ہے عقود فاسدہ۔